بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ریکارڈنگ میں مرزا ناصر سے یہ بحث ہو رہی تھی کہ مرزا نے گالیاں کیوں دیں علماء کو، تو اس نے اس کے جواب میں بعض علماء کے ایک دوسرے کے خلاف فتوے پیش کیے اور کہا کہ مرزا صاحب کا ماحول ایسا تھا، تو مرزا صاحب کے ارد گرد ماحول ایسا تھا، تو اٹارنی جنرل نے پوچھا کہ مرزا کا ماحول گالیوں والا تھا، تو اس لیے پھر مرزا نے گالیاں دیں۔ تو نماز کا وقفہ ہو گیا، مغرب نماز کا وقفہ ہو گیا، اور مغرب کے بعد پھر اجلاس شروع ہوا۔ مسٹر چیئرمین وفد کو کیا بلا لیں؟ اٹارنی جنرل: جی ہاں جناب والا، مسٹر چیئرمین بلا لیں، اور وفد داخل ہوا۔ اٹارنی جنرل: اندھا شیطان، دیو، گمراہ، ملعون، من المفسدین، مولوی سعد اللہ کو بدکار عورت کا بیٹا یہ کہا ہے، مرزا صاحب کی جو نبوت کے مدعی ہیں یہ زبان۔ مرزا ناصر: اب ابن بغائی سرکش عورت کا بیٹا۔ اٹارنی جنرل: یا ابن بغایا، اے بد نسل بدکاراں، یہ ترجمہ آپ کی کتاب میں ہے۔ مرزا ناصر: لیکن بانی سلسلہ کا ترجمہ نہیں۔ اٹارنی جنرل: آپ لوگوں کی شائع کردہ ہے۔ مرزا ناصر: ترجمہ ہم نے ہی شائع کیا ہے، ہماری کتاب ہے، ترجمہ بھی ہمارا ہوا ہے، لیکن ابن بغایا کا ترجمہ غلط ہے۔ اٹارنی جنرل: ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تفسیر کبیر اس میں ہے لم اک بغیۃً، کبھی بدکاری میں مبتلا نہیں ہوئی۔ پھر آگے صفحہ نمبر 188 پر ایک جگہ آیا ہے وہی بغیۃ، تمہاری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ مرزا ناصر: یہ عربی کے لفظ ہیں، کئی معنی ہوتے ہیں، بغا کا معنی بدکار نہیں، بغیہ اور چیز ہے، ابن بغا اور چیز ہے۔ اٹارنی جنرل: مولانا مفتی محمود آپ توجہ دلائیں۔ مولانا مفتی محمود: قرآن مجید میں ہے وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا، سورہ نور آیت نمبر 32 پارہ 18۔ یہاں بغا کا معنی کیا ہے؟ مرزا ناصر: عربی لفظ کے کئی ترجمے ہوتے ہیں۔ جناب چیئرمین، اس کے معنی کیا ہیں جو مفتی صاحب نے سوال کیا ہے؟ مرزا ناصر: ابن بغا جب اس ضمن میں استعمال ہو تو اس کے معنی حرام زادہ نہیں بلکہ ہدایت سے دور اور سرکش۔ مولانا مفتی محمود: میں نے تو صرف قرآن مجید کی آیت کے بارے میں پوچھا ہے کہ قرآن کریم میں بغا کا جو لفظ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ مرزا ناصر: قرآن مجید نے ابن بغا کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا۔ چیئرمین: جو آیت مفتی صاحب نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر دیں، مفتی صاحب ایک دفعہ پھر پڑھ دیں۔ مولانا مفتی محمود: وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا۔ جناب چیئرمین، لفظی ترجمہ کریں، ذرا ایک منٹ رکیے، گواہ کو آیت کا ترجمہ کرنے دیں۔ مرزا ناصر: لغت میں جب یہ فتح یاب کے تعلق میں استعمال ہو تو اس کے معنی بدکاری کے ہیں۔ جناب چیئرمین، تفسیر نہیں ترجمہ پوچھا ہے۔ مرزا ناصر: اپنی جو لونڈیاں ہیں تمہارے گھروں میں ان کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ اٹارنی جنرل: اس کو چھوڑ دیں۔ ازالہ اوہام میں مرزا صاحب نے لکھا ہے ان لوگوں نے چوروں، قزاقوں اور حرامیوں کی طرح اپنے محسن گورنمنٹ پر حملہ کیا اور اس کا نام جہاد رکھا۔ ازالہ اوہام مندرجہ روحانی خزائن، صفحہ نمبر 490، جلد نمبر 3۔ یہاں چور، حرامی یہ گالیاں ہیں یا کوئی ایسے ہی ہے؟ مرزا ناصر: میں چیک کروں گا۔ اٹارنی جنرل: گالیاں دینا آپ نے کہا کہ اس زمانے میں یہ ایک قسم کا فیشن بھی تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کی زبان استعمال کر رہے تھے۔ مرزا ناصر: میں نے کہا ان کو عادت پڑی ہوئی تھی ایسے الفاظ استعمال کرنے کی۔ اٹارنی جنرل: تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک معمولی گناہگار انسان اور دوسرے طرف نبی، ایسا نبی جس کا آپ کے ہاں کیا کیا تاثر ہے، یہ وہی زبان استعمال کرے، اس سے بھی سخت بعض جگہ استعمال کرے۔ سر مرزا صاحب میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ جواب دیں۔ مرزا ناصر: پہلے انبیاء۔ اٹارنی جنرل: آپ کہنا چاہتے ہیں کہ نبیوں کی ایسی زبان استعمال کی اجازت ہے؟ مرزا ناصر: گالیاں نہیں مگر بطور سرجن کے نشتر کے استعمال کی نہ صرف اجازت بلکہ بعض جگہ ضروری ہو جاتا ہے۔ چور چاقو استعمال کرے تو مجرم، مگر سرجن پورا پھیپھڑا باہر نکال دے تو اجازت ہے۔ اس طرح کسی کو چور کہیں تو گالی، لیکن اگر کسی کو مجسٹریٹ کہہ دے تو نہ صرف جائز بلکہ جس کو کہا وہ سزا کا مستحق۔ اٹارنی جنرل: یعنی مرزا صاحب نے جو گالیاں دی وہ صحیح اور وہ حقیقت پر تھیں؟ منحوس، لعین، شیطان، دیو، گمراہ، بدکار عورت کا بیٹا، کنجریوں کی اولاد، یہ گالیاں نہیں تھیں؟ مرزا ناصر: صحیح معنوں میں گالی نہیں تھی۔ اٹارنی جنرل: بس ٹھیک ہے جی، مسئلہ حل کر دیا آپ نے۔ اٹارنی جنرل: مرزا صاحب نے کہا کہ میرے دشمن جنگلوں کے خنزیر اور ان کی عورتیں کتیاں ہیں۔ نجم الہدا، مندرجہ روحانی خزائن، صفحہ نمبر 53، جلد 14۔ مرزا ناصر: یہ عیسائیوں کو کہا، اعداء سے مراد عیسائی ہیں۔ اٹارنی جنرل: ان کو گالیاں دینا جائز ہیں؟ مرزا ناصر: حضور علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے۔
اٹارنی جنرل: گالی کا جواب گالی سے، اور پھر یہ کہ وہ حضور علیہ السلام کے دشمنوں کو نہیں اپنے دشمنوں کو کہتے ہیں کہ پس میرے دشمن جنگلوں کے خنزیر اور ان کی عورتیں کتیاں ہیں۔ مرزا ناصر عیسائیوں کو کہا۔ اٹارنی جنرل: اسی نجم الہدا کے صفحہ نمبر 18 اور صفحہ نمبر 20 مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 14 پر ہے، اور میں نے اس رسالے کو حجت کے پورے کرنے کے لیے تالیف کیا ہے، اور اس امت کے غافلوں کی ہمدردی کے لیے میں نے جلدی سے یہ کام کیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، یہ میرا رسالہ میری قوم سے خاص ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کو کہا۔ اس موقع پر بیگم اشرف خاتون نے کرسی صدارت سنبھالی۔ مرزا ناصر: لیکن عیسائیوں کے خلاف ہے۔ چیئرمین: آگے چلیں۔ سمجھ گئے کیا کہتے ہیں یا کیا؟ بہرحال آگے چلیں۔ اٹارنی جنرل: کل مسلمانوں نے مجھے قبول کیا اور میری دعوت تسلیم کر لی، کنجری کے اولاد نے نہیں مانا۔ آئین کمالات صفحہ نمبر 547۔ مرزا ناصر: مگر یہاں ذریت البغایا ہے۔ اٹارنی جنرل: بغایا کا کیا معنی ہے؟ مولانا مفتی محمود: بغایا جمع ہے بغیا کی اور بغیا مفرد ہے۔ مرزا ناصر: مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ صرف آپ کے سوالات کا جواب دوں۔ اٹارنی جنرل: بعض چیزوں سے میں واقف نہیں ہوں۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ مولانا انصاری یا کوئی اور مجھے مدد دیں گے، اور بعض چیزوں پر کمیٹی میں سے مولانا ہی آپ سے سوال پوچھیں گے۔ یہ کمیٹی کی اتھارٹی کے مطابق ہیں۔ مرزا ناصر: اس کی اطلاع ہمیں کوئی نہیں ملی۔ اٹارنی جنرل: آپ کو اطلاع کرنا ضروری بھی نہیں، لیکن اٹارنی جنرل جس سے چاہیں مدد لے سکتے ہیں، اس لیے جو کچھ مفتی صاحب نے فرمایا اس کے متعلق آپ فرمائیں۔ مرزا ناصر: میں بڑے ادب سے مفتی صاحب سے یہ کہوں گا کہ ذریت البغایا کی بحث چونکہ عربی لغت سے تعلق رکھتی ہے، مولانا مفتی محمود بغیا کی جمع ہے۔ بغیا کا ترجمہ لغت میں قرآن مجید میں ہر جگہ بدکار ہے۔ اٹارنی جنرل: مرزا صاحب کہتے ہیں کہ کل مسلمانوں نے مجھے قبول کیا تو ان کے زمانے میں 1908 میں مردم شماری کے مطابق قادیانیوں کی تعداد 19,000 تھی، تو کیا کل مسلمان اتنے تھے یا جو نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں؟ مرزا ناصر: یہ دوسری طرف جا رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل: دوسری طرف نہیں، مرزا محمود نے بھی یہی لکھا کہ جہاں کہیں مرزا صاحب نے مسلمان کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے مراد ظاہری مسلمان ہیں، اور مرزا نے بھی لکھا کہ جو اسلام کے دعوے دار ہیں حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ مرزا ناصر: یہ دوسری طرف جا رہے ہیں۔ چیئرمین: آگے چلیں۔ اٹارنی جنرل: مرزا صاحب نے کہا کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے۔ مرزا ناصر: فتح سے مراد اسلام کی۔ اٹارنی جنرل: ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا، دوسرے جملے میں جو اسلام کی فتح کا قائل نہ ہو وہ ولد الحرام ہے۔ مرزا ناصر: عیسائیوں کے خلاف ہے۔ اٹارنی جنرل: محمد پھر اتر آئے ہیں، ہم نے کہا کہ یہ شاعر مرزا صاحب کی موجودگی میں پڑھے گئے اور اس نے جزاک اللہ کہا، آپ نے کہا نہیں تو اخبار میرے پاس ہے۔ مرزا صاحب خوشخط قطع لکھوا کر گھر لے گئے تھے۔ مرزا ناصر: اس کی تردید ہو چکی ہے۔ اٹارنی جنرل: کس نے تردید کی؟ مرزا ناصر: خلیفہ ثانی نے، جو اتھارٹی ہے۔ اٹارنی جنرل: نبی صاحب تائید کریں اور خلیفہ صاحب تردید کریں تو سچا کون ہے پھر؟ مرزا ناصر: خلیفہ ثانی نے کہا کہ یہ کفر ہے۔ اٹارنی جنرل: میرا سوال ہے کہ مرزا کی موجودگی میں یہ شعر پڑھے گئے، انہوں نے تائید کی اور یہ بات مرزا صاحب کے زمانے میں چھپ گئی تھی۔ مرزا ناصر: پرچہ نمبر کون سا ہے؟ اٹارنی جنرل: الفضل 22 اگست 1944۔ عنوان ہے مولوی محمد علی سراسر غلط اور بے بنیاد الزام واپس لے لیں گے۔ البدر 25 اکتوبر 1906 میں نظم چھپی تھی، ہمارے پاس دونوں رسائل موجود ہیں، دیکھ لیں۔ چیئرمین: گواہ کو دکھا دیں۔ اٹارنی جنرل: سر پہلے دیکھ چکے ہیں۔ مرزا ناصر: البدر جس میں نظم ہے اس میں نوٹ نہیں ہے۔ چیئرمین: اٹارنی صاحب نے بھی کہا کہ البدر میں نظم ہے، اس پر اعتراض ہوا کہ اس میں توہین ہے، اور اعتراض کیا مولوی محمد علی نے، تو جواب دیا شاعر اکمل نے، محمد علی کون ہے اعتراض کرنے والا؟ اس نظم کو مرزا غلام احمد نے سنا تھا، جزاک اللہ کہا تھا، خوشخط قطع لکھوا کر گھر لے گئے تھے، تو یہ نظم صحیح ہے۔ محمد علی سراسر غلط اور بے بنیاد الزام واپس لے لیں گے۔ یہ الفضل میں شائع ہوا تھا نوٹ۔ مرزا ناصر: اس کا میں کل جواب دوں گا۔ چیئرمین: کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ایک نظم کا شائع ہونا وہ تسلیم کرتے ہیں، نوٹ کا جواب کل دیں گے، وفد کو اجازت ہے، باقی آئندہ انشاءاللہ۔